کہ سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کی آمد پر جو احتفال، جو جشن منایا جاتا ہے، یہ منکر ہے، برائی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس کا حکم سیدھا سیدھا کیا ہے؟ منکر کا حکم لگایا گیا ہے۔ منکر کا کہنے کا مطلب یہ ہے برائی، ناجائز ہے، اور یہ بڑھتی جائے گی جس انداز کی اس کے اندر سنگینی اور جس انداز کی اس کے اندر حرام چیزیں پائی جائیں گی، اس اعتبار سے اس کی سنگینی بڑھتی جائے گی۔ لیکن بہرحال شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، قرآن حکیم کی نظر میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی نظر میں یہ چیز منکر ہے، یعنی ناجائز ہے، ایک منکر کام ہے، ایک گناہ کا کام ہے۔ یہ شریعت کی نظر میں آپ کو اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ تمام باتوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا جائے گا، صرف ایک دلیل پر اکتفا کیا جائے گا، اور یہ دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، صحیح روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بھی ضرور فالو کرو گے، اتباع کرو گے ان کی جو تم سے پہلے گزر گئے۔ کس کو خطاب کیا؟ مسلمان، اس امت کو خطاب کر کے کہ تم ضرور بھی ضرور چلو گے ان کے پیچھے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ کیسے چلو گے؟ باعًا بباعٍ، ہاتھ ہاتھ، ذراعًا بذراع، ذراع بذراع، شبرًا بشبر، بالش در بالش۔ اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک بازو چلیں گے تم ایک بازو چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی ایک بالش ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیش گوئی کوئی مدح و تعریف کے انداز میں نہیں ہے، یہ مذمت کے انداز میں ہے۔ فرمایا اتنی زیادہ تم ان کو فالو کرو گے حتی لو دخلوا، حتیٰ کہ یہ لوگ جو گزر چکے تم سے پہلے، اگر یہ کسی سانڈے گوہ جو ایک جانور ہے اس بل کے اندر یہ گھس جائے، لدخلتم فیہ، تم بھی جا کر اس بل میں گھس جاؤ گے۔ اندھی کیوں کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھو گے، بس جانا۔ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں تک کہ گوہ اور سانڈا جسے کہا جاتا ہے جانور ہے، اس کے بل میں بھی تم جا گھسو گے اگر وہ گر جائے گا۔ صحابہ کرام کا بڑا معصوم سا پیارا سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، یہ جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ جو پہلے گزر گئے ان کی اتباع تم کرو گے، ان کے نقش قدم پر دیکھا دیکھی کرنے لگو گے، یہ یہود و نصارہ ہے؟ یہ کون ہے؟ پتہ تو چل جائے کون ہے، معلوم تو پڑ جائے کون ہے۔ فرمایا فمن اذن، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ فمن اذن کا مطلب جب یہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلے جاؤ گے۔ یہ جو سال منایا جاتا ہے یہ کون مناتا ہے؟ یہ عیسائی مناتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ روش ہے، تو اس پر آپ کو دلیل دینے کی ضرورت، یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ پہلے دیکھیں اس نے منایا کس نے۔ قرون اولا میں تو یہ چیز نہیں تھی، وہ 3 زمانے جس کو ساری کائنات میں جب سے کائنات قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، جتنے زمانے جتنی صدیاں آئیں گی، ان صدیوں میں سب سے بہترین جو زمانے ہیں، کیا اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو پھر آج کیسے اس کے لیے کوئی جواز تلاش کرے، کوئی بہانے اور ہیلے اور کوئی چیز تلاش کر کے لائے کہ ہم بھی منائیں گے؟ ایک بات یہ ہوئی شریعت کی نظر میں، اور یہی اصل چیز ہے۔ ہمیں شریعت کے حکم کو جاننا ہے، عقلی حکم کو نہیں جاننا ہے، خواہشات کو نہیں جاننا ہے۔ بہت ساری شبہات اس کی پیچھے ہیں، منا لیا تو کیا ہو گیا، یہ تو ایک عادت ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے، یہ ہم کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ جواب آپ کے ذاتی خدمت میں آ گیا۔ یہ جو منائے گا وہ منکر کر رہا ہے، یہ جو جشن کا اہتمام کرے گا وہ منکر کر رہا ہے۔
یہ حجت تمام کے لیے ہم نے آپ کی بات سامنے بات رکھ دی. لہذا ضروری ہم پر یہ ہو گیا کہ ہم خود اس چیز سے بچیں، اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو، بچوں کو خصوصی اعتبار سے تاکید کریں، بچانے کی کوشش کریں. ابھی کیا کیا ہوگا یہ ہر آنکھ رکھنے والا شخص دیکھتا ہے، ہر کان رکھنے والا شخص سنتا ہے، ہر دل دماغ صحیح و فطرت دل دماغ رکھنے والا اس کو جانتا ہے. سب منانے جائیں گے. کیا منانے جا رہے ہیں؟ پارٹی منانے جائیں. کس چیز کی؟ ہیپی نیو ایئر کی پارٹی منانے جا رہے ہیں. یہ تو جواب آپ کو جو اصل جواب تھا آپ کو دے دیا گیا. یہ جائز نہیں ہے کسی بھی طور پہ. اور آپ تفصیلی اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. آپ ملاقات کر کے ہم سے اس کا تفصیلی جواب بھی لے سکتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل اور ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا جائے. دوسری چیز جو ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ عقلی اعتبار سے بھی یہ چیز درست صحیح نہیں ہے. کوئی عقل و شعور رکھنے والا شخص اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. سلیم الفطرت انسان اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. یہ وہ کہے گا جو اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہے، اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، وہ کہہ سکتا ہے. ورنہ کوئی سلیم الفطرت شخص، اچھی عقل و فطرت رکھنے والا شخص جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہے، خراب نہیں کیا ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان یہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک انسان کی اسٹیشن کا اینڈ یہاں پر ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے. انسان کی لائف یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی لائف یہاں پر اینڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو لائف نہیں ملنے والی. اب 1 سال گزرا، یہاں پر کھڑا تھا انسان، 1 سال گزر گیا، یہاں پہنچ گیا. ذرا بتائیے جو انسان اپنے انجام اور موت تک پہنچ رہا ہے، کیا وہ خوشی منائے گا؟ کیا وہ جشن منائے گا؟ کسی انسان کو بھی بتا دیا جائے کہ آج 30 دسمبر ہے، 2022 ہے، 30 دسمبر 2023 کو آپ کی زندگی ختم ہونی ہے، آپ کی موت آنی ہے. بتائیے کیا وہ شخص اس 1 سال کے گزر جانے پر خوشی منائے گا؟ پارٹیاں منائے گا، جشن منائے گا؟ یاد رکھیے جو لمحہ بھی گزر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا ہے، اپنی موت کے قریب پہنچ رہا ہے. جو لمحہ بھی گزر جا رہا ہے وہ لمحہ اسے موت کے قریب تر کرتا جا رہا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی. سب کو ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے. میں فلاں دن پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے بتایا میں فلاں سال فلاں دن پیدا ہوا تھا، فلاں وقت پیدا ہوا تھا. کسی کے کہ کائنات کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ فلاں دن میری وفات ہوئی. یہ غیبی امور ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ، مرنے کی تاریخ نہیں معلوم. اور میرے بھائیوں پوری زندگی کا حاصل صرف ایک ہچکی ہے، ایک ہچکی، موت کی ایک ہچکی. ابھی جمعہ سے پہلے اسی گھر میں غالباً کسی کا انتقال ہو، ہمارے سامنے بھی ایک ہچکی موت کی آئی ختم. ایک وقت کا مہلت نہیں ملی، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملی. یہ کیسا باولاپن ہے؟ یہ مسلمان کس طرح سے باولے پر کا شکار ہے؟ مومن کیسے باولے پر کا شکار ہو جاتا ہے؟ ایک مقصد رکھنے والا شخص کیسے باولے پر کا شکار ہو جاتا ہے؟ جشن مناتا ہے. جشن منانا یہ کسی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا. تو یہ میں نے آپ کے خدمت میں 2 باتیں رکھ دی. لیکن سال ختم تو ہوا ہے، سال ختم تو ہوا ہے، مکمل تو ہوا ہے،
یہ سال یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ اس کا مقصد ایک ہے بس، باقی وقت گزرتا چلا جاتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بنایا ہے. دن اور رات اور اسی طرح سورج اور چاند کا آنا جانا یہ انسان کے اعمال کی ترتیب کے لیے ذکر ہے، حساب کتاب کے لیے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ شام ہو جاتی، روتے گراتے کی شام گزری، ایک دن میری زندگی کا نکل گیا، اب کیا ہوگا، میں موت کی سرحد تک پہنچ رہا ہوں. ہر دن کا یہ معاملہ تھا، ہر لمحے کا یہ معاملہ تھا. یہ سال کیا ہوتا ہے، یہ دن کیا ہوتا ہے، یہ شب و روز کیا ہوتے ہیں، ہر لمحہ قیمتی ہے. ایک سانس جو آ رہی ہے اور ایک سانس جو جا رہی ہے، یہ سب زندگی ہے. جو سانس اندر گئی اگر وہی رہ جائے ختم ہے انسان. ایک سانس جو باہر آئی وہ باہر ہی رہے گی، ختم ہے انسان. پھر سال کا کیا مطلب، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا. شکاری پھر وہی ہوں گے، سنا ہے جال بدلے گا. نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا. شکاری پھر وہی ہوں گے، سنا ہے جال بدلے گا. پھر وہی شکاری شکار کرنے آپ کے آئیں گے، جال بدل کر آئیں گے. یہ کیسا دیوانہ پن ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے. یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت پر ہمیں چھوڑا ہے، جس شریعت کو ہمیں دے کر گیا ہے، اس شریعت کے اندر کوئی پاگل پن نہیں ہے، کوئی دیوانہ پن نہیں ہے. اس شریعت کے اندر ضابطہ ہے، اس شریعت کے اندر پابندی ہے، اس شریعت کے اندر جو ہے ایک طرح کا احساس ہے، ذمہ داری ہے اور نعمتوں کے جواب دہی کا جذبہ اور احساس ہے. لیکن پھر بھی جس سماج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس سماج اس دنیا کے اندر حساب کتاب کے لیے کچھ کیلنڈر رائٹ ہے، ایک عیسوی کیلنڈر ہے اور ایک ہجری کیلنڈر ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس طرح سے مغربی تہذیب کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں، مغربی ویسٹرن کلچر کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں، اس طرح سے پکڑے ہوئے کہ ہمارے اپنے کیلنڈر جو اللہ نے ہمارے محمد رسول اللہ اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے جو کیلنڈر جو تقویم ہماری رکھی تھی اس کو بھی نہیں جانتے. ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے، کب اختتام کو ہوتا ہے، کس سال سے کس مہینے سے کیا باتیں جڑی ہوئی ہیں، کون سی عبادت جڑی ہوئی نہیں معلوم. عیسوی سال کی بنیاد یہ سورج ہے اور اسلامی اور ہجری سال کی بنیاد، مہینوں کی بنیاد کس پر ہے، وہ قمری ہے، چاند. وہ بھی ایک الگ تفسیر ہے کہ عیسوی سال کی کیا خرابیاں ہیں اس کیلنڈر کی اور ہجری سال کی کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کے اندر اچھی چیز ہے، وہ ایک الگ ہے. جب اسلامی سال، اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مشورے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے گی. اب ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ غور سے سنیے. سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے گی؟ ہمیں تو بتایا گیا جنوری سے شروع ہوگا، دسمبر میں جا کر ختم ہو جائے گا. یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے اسلام میں، کب ختم ہوتا ہے. ابھی ناجائز اور جائز کی بات نہیں کر رہے، کیا اسلامی سال کے علاوہ کسی اور سال کا استعمال کر لیا تو جا ناجائز ہو، اس کی بات ہی نہیں. لیکن سال کی مہینوں کی جو اثرات ہیں وہ تو انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بہت ساری رائے آئی اسلامی سال کی ابتدا ایسے اس طرح سے کر لی جائے، اس واقعی بنیاد پر سب باتیں آئی. لیکن جب بنیاد بنی جس مہینے کی ابتدا سے سال کا آغاز کیا جائے، وہ محرم کو قرار دیا گیا. محرم کو تو سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا، ہجرت کو بنیاد بنایا گیا سال کا. سال کی ابتدا، ہجری سال کی ابتدا کو کیا ہجرت کے واقعے کو بنایا گیا. معلوم یہ ہوا کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا.
35 سال کو جانتا تو اسے ہجرت کی اہمیت پتہ چلتی، ہجرت کا واقعہ اسے یاد آتا، اس کے اثرات سال بھر اس پر مرتب ہوتے کہ کیا کچھ قربانیاں دی ایک انسان اللہ کے دین کے لیے سارے ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، اور حتیٰ کہ اپنے وطن جہاں وہ رہتا تھا، جہاں اس کے شب و روز گزرے تھے، جہاں اس کا بچپنا گزرا تھا، جہاں اس کے آبا و اجداد نے ماں اور باپ سے دن رات وہاں کھیلا کودا، اس کو چھوڑ کے جا رہا۔ یہ حقیقت میں پھر دشمنوں نے سازش کی، اس کو ختم کر کے کہیں اور لے گئے تاکہ یہ واقعی ہجرت ہی بلا دے، ہجرت کا سبق ہی یاد نہ رہے، اسے یہ پتہ نہ رہے کہ دین کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ جذبہ قربانی پر اس کو قدر لگانا تھا، اسے ختم کرنا تھا۔ لے کر آئیے کسی ایک نوجوان کو، آئیے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، آئیے دین کے لیے وقت لگائیں، آ جائے گا؟ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ نوجوان سے لے کر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک نہیں آئے گا، کھینچ کر لانا پڑے گا۔ یہ جذبہ سرد کیسے پڑا، یہ جذبہ ختم کیسے ہوا، کچھ اندازہ ہے ہمیں؟ یہ سالوں کی پلاننگ ہے، یہ مائکرو پلاننگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مائکرو پلاننگ ہے۔ یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ کو سمجھایا جاتا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک گھر خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ڈالو گے کچھ نہ کچھ تو جائے گا، اس کے کچھ نہیں ڈالو گے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگیوں کو، اپنے دماغوں کو اگر سنت سے نہیں بنا ہے، توحید سے نہیں بنا ہے، اور اسی طرح اطاعت اللہ اطاعت الرسول سے نہیں بنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نہیں ہے تو کوئی چیز ہے جو جائے گی۔ اور دن رات ایک غذا ہم لے رہے ہیں مختلف ذرائع سے۔ یہود و نصارہ نے پلاننگ کی، کیا پلاننگ ہے؟ جو عبد الرحمن ہے وہ عبد الرحمن رہے، جو عبد الرحیم ہے وہ عبد الرحیم رہے، جو احمد ہے وہ احمد رہے۔ کیا بدلنا ہے اس کے اندر کی مسلمانیت نکالی جائے، اس کے اندر سے اسلامی غیرت نکالی جائے، اس کے لیے بڑی مائکرو پلاننگ ہے۔ تفسیر کا موقع نہیں کہ ہم یہاں غذائیں دی جا رہی ہیں، مختلف شکلوں سے غذائیں۔ بہرحال لیکن یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ انسان جب سال ختم ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تو انسان کو پلاننگ کرنی چاہیے، کچھ چیزیں اپنانی چاہیے، کچھ چیزیں کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہے ایک نیا سال جو آیا ہے، حالانکہ نہ تو نیا کا تصور ہے نہ پرانے کا تصور، نیا پرانا کچھ نہیں، صرف گنتی بدل گئی ہے کیلنڈر میں۔ کیلنڈر میں صرف گنتی بدلی ہے، جہاں 2 لکھا تھا وہاں 2 3 لکھا جائے گا، بس۔ باقی کیا کوئی الگ سورج آ گیا ہے، کوئی نیا چاند نکل کر آئے گا؟ کیا یہ دن رات اجالے بدل دیں گے اللہ رب العالمین؟ کیا اللہ رب العالمین کیا نظام بدل جائے گا؟ کیا رب العالمین زمین بدل کے دوسری زمین لگائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا، سب وہی رہے گا۔ صرف حساب کتاب کا دن جو رہے گا وہ 2 تھا، وہ 2 3 ہو جائے گا، ایسے بدلتا رہے گا۔ وقت کتنی تیزی کی رفتار سے گزر رہا ہے، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وقت رکتا ہی نہیں، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، جو ہے کاہل وہ پیچھے رہ جائیں گے، اہل ہمت ہی اپنی منزلیں پائیں گے۔ وقت کا دریا کہیں رکتا نہیں، وقت کا پنچھی کہیں رکتا نہیں، کوئی روک کر دکھا دے۔ ہمارے اسلاف سے کہا جاتا ذرا آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے، ہاں کر لو بات، ہم منع نہیں کرتے، ذرا اس سورج کو روک کر دکھاؤ، ہم تم سے بات کریں گے۔ سورج کو روک کر دکھا سکتے ہیں؟ جو آپ سے بات کر رہا ہے دراصل وہ آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے۔ کوئی وقت دیتا ہے آپ کو؟ پیسہ لاؤ پھر لیتے جاؤ وقت۔ ہر انسان ایک لمحے کا، ایک منٹ کا پیسہ مانگ رہا ہے، اور جو پیسہ نہیں مانگ رہا وہ صرف علماء ہے، جو آپ سے کوئی پیسہ نہیں۔ ایک گھنٹہ آپ ان سے بات کیجئے، آدھا گھنٹہ بات کیجئے، پیسہ نہیں مانگتے۔
ڈاکٹر کی فیس ہے 5 منٹ کی 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 1500 روپے. ہم تو 500 اور 1000 والوں سے تو آگے بڑھے نہیں، ہم کو معلوم نہیں کتنا فیسیں دیتے ہو. بات کریں ابھی دوا نہیں کیا، بات کی گئی تھی. بہرحال اسلاف کہتے تھے کہ سورج کو روک دو، ہم تم سے بات کریں. بہرحال یہ سال جب شروع ہو رہا ہے تو کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ تزکیہ نفس کریں اپنے آپ کا. نفس کا پرسنالٹی کو ڈیولپ کیجیے، صاف ستھری کیجیے. بہرحال جو وقت گزر گیا، لوٹ کر نہیں آ سکتا. میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آج جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا نہیں کی ہے، آج جس نے جو 30 دسمبر ہے، 30 دسمبر 2022 12واں مہینہ ہے، آج کی جو فجر کی نماز جس نے با جماعت مسجد میں آ کر ادا نہیں کی ہے، اس کے بعد وہ زندگی بھر سجدے میں لگا رہے کہ اس ایک نماز کا جو ہے ہم کفارہ ادا ہو جائے، اس کی قضا ہو جائے. قیامت تک کروڑوں سجدے کرے گا، زندگی بھر کھڑا رہے گا. لیکن یہ 2022 30 دسمبر کی فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، اس کا کفارہ نہیں ہے. وقت گزر جاتا ہے، اس کو لوٹ کر کوئی نہیں لا سکتا. یہ وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے. تزکیہ نفس کیا جائے. تزکیہ نفس کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں. ایک پہلو یہ کہ اپنی جسم کو، اپنے اخلاق کے دار اور اپنے عقیدے کو صاف کیا جائے، باقی عقائد نظریات کو نکال کر صحیح اسلامی عقیدے نظریات کو اپنایا جائے. یہ ہر لمحہ ہونا چاہیے. کہ قرآن حکیم میں نعمتوں کا تذکرہ جب اللہ رب العالمین نے کیا جنت کی نعمتوں کا، تو وہاں پر یہ کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ ان کا بندہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا. باڈی کو صاف نہیں کرنا ہے، باڈی بنانا نہیں ہے، جسم کے ظاہر کو نہیں بنانا ہے. جسم کے ظاہر کو اسلامی اخلاق سے اپنانا ہے اور جسم کے باطن کو اسلامی عقیدے توحید سے سنوارنا ہے. اسی طرح فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہی ہوگا جو اس نفس کو پاک اور صاف کرتا رہا، اور ناکام وہی ہوگا جو اس نفس کو گندا کرتا رہا. دوسری بات یاد رکھنی ہے، وقت کی قدر کریں. وقت کی قدر، وقت کی ویلیو سمجھیں، وقت کی قدر و قیمت سمجھیں. کیسے سمجھیں گے؟ قرآن حکیم سنیے، میں آپ کو قرآن حکیم سناتا ہوں. سورہ الحاقہ اٹھائیے. رب العالمین فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا، کامیاب ہونے والوں کو پہنچ جائیں گے نعمتوں میں. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو ہنیئا. ہنی جیسے انگلش میں شہد کو ہنیئا، عربی زبان کا لفظ، مزے لے کر کھاؤ. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس چیز کے وجہ سے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے تھے، جو دن گزر گئے تھے. رب نے یہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد وہ کنورسیشن ہے جو بات ہوگی نعمت کے ذکر کرنے کے بعد، کھاؤ پیو. یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ کیوں کھاؤ پیو، یہ ذکر کیا کہ جو گزشتہ اوقات جو گزر گئے تھے نا، جو لمحے، اس لمحے میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے وقت کا ذکر کیا. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، الایام الخالیہ گزرے ہوئے وقت. وقت کی قدر قیمت بتائی جا رہی ہے اس آیت کریمہ. اور اتنا ہی نہیں، رب نے ایک جگہ تو بہت سخت الفاظ میں فرمایا جہنمی. اب یہاں جنتی کا تذکرہ تھا، جہنمی ناکام ہونے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب فرمایا، کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے ربنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال. اب یہ جہنم کے عذاب برداشت نہیں ہوتا، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نجات دے دے. رب فرمائے گا، کیا فرمائے گا اس وقت؟ وہاں نعمت کی بات کیا فرمایا، یہاں پر عذاب کی بات کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں دیا نہیں تھا، اتنی عمر عطا نہیں کی تھی، اتنا وقت نہیں عطا کیا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر،
جس وقت میں سوچنے والا سوچ سکتا تھا، جس وقت میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، کیا ہم نے کوئی وقت نہیں دیا تھا؟ ایک ہیلا مانا چاہے تلاشتا نہیں تھا دنیا میں، وقت نہیں ملا. آج تو بہت کامن ہے، کیا کرے مولانا وقت نہیں مل پایا. بہانہ، یہ جو بہانہ دنیا میں بار بار ہر شخص کے سامنے کیا جاتا ہے، یہ بہانہ وہاں نہیں چلے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت پکڑ سکتا تھا وہ اس پیریڈ میں نصیحت پکڑ سکتا تھا، اتنا وقت ہم نے دے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، وقت تو دیا تھا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس آگاہ کرنے والے بھی آئے تھے، وارن کرنے والے آئے تھے، انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، اور انبیاء کے وارث علماء بھی تھے جو تمہیں گاہے بگاہے وقت بوقت تنبیہ کیا کرتے تھے. لیکن ان تنبیہ کرنے والوں کو کون سنتا ہے؟ ان تنبیہ کرنے والوں کی باتوں پر کون دھیان دیتا ہے؟ ارے ان کی کون سنے گا، یہ تو الگ ہی ہے. ہم کو تو مارکیٹ میں جا کے اس چائے کی ٹپری میں بیٹھ کر ہمیں سننا ہے لوگوں کی بات. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اب ہو گیا جو ہو گیا، کچھ لوٹ کر آنے نہیں والا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو اب جو تمہیں دیا گیا ہے، چکھو، اب کوئی تمہارا مددگار نہیں. ظلم کر لیا تم نے وقت برباد کر کے. وقت کی قدر سمجھے میرے بھائی، وقت کی قدر سمجھے. ایک ہچکی ہے موت کی، سب ختم ہے. ایک ہچکی ہے موت کی، سب ختم ہے. تو یہ وقت کی بھی قدر کریں. اسی طرح تیسرا کام جو کرے وہ صحت کی بھی قدر کرے، کہ صحت کی بنیاد پر ہی آپ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، شریعت پر چل سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ ساری امت مل کر اس احسان کو پورا نہیں کر سکتی. فرمایا نعمتان، دو نعمت رب کی ایسی ہے، مغبون فیہما، جس نعمت کے بارے میں کثیر من الناس، انسانوں کی اکثریت کیا ہے، دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. دھوکا دھوکا دھوکا، سمجھ نہیں پا رہی. کون سی دو نعمت ہے؟ الصحت والفراغ، ایک ہے ہیلتھ اور صحت کی نعمت، اور ایک ہے فراغ، خالی وقت کی فری ٹائم کی نعمت. کسی امیر ترین آدمی کے پاس جائیے، اس کے پاس پوچھے وقت ہے، ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، پوچھے. جو کما رہا ہے اس سے پوچھے کتنی ہو. ایک پیسہ اپنا لاس نہیں ہونے دے گا، یہاں ایک پیسہ لاس نہیں ہونا چاہیے. وہ سارے سسٹم اور نظام جو حشر کے دن رکھے ہوئے، وہ سارے نظام اور سسٹم ان آنکھوں سے انسان روز دیکھتا ہے. ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے یہاں جاؤ گے 2700 روپے ملے گا، ایک آدمی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہاں جاؤ گے 1000 ملے گا. کس کی طرف جائے گا؟ آپشن ہے آپ کے پاس، کس طرف جائے گا؟ یہاں جائیں گے 2700، یہاں جائیں گے 2500 کی طرف. یہاں کیوں جائیں گے؟ سب دنیا میں اعلیٰ قسم کی چیزیں دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی اچھی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی. فرمایا انسان کے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی نعمتیں ہیں. یاد رکھیے، ان نعمتوں کا فرق سمجھیے. ایک نعمت ہوتی ہے نعمت حاصلۃ، ایک میسر نعمت ہے، حاصل ہو جانے والی نعمت ہے. یعلم العبد بها، جس کے بارے میں بندہ جانتا ہے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو شکریہ ادا بھی ادا کر لیتا ہے، یہ نعمت مجھے ملی، اس نعمت پر تو دھیان ہے. دوسری ایک نعمت ہوتی ہے جس کے بارے میں فرمایا منتظرۃ یرجوھا، ایک نعمت جس کا انتظار کرتا رہتا ہے، امید لگائے بیٹھتا ہے حاصل ہوگی، اس کے لیے جدوجہد کوشش کرتا رہتا ہے. یہ دو نعمت پر تو دھیان ہے، ایک کو حاصل کرنا، ایک ہے دکھتی ہے، نظر آتی ہے، معلوم ہے. اور تیسری نعمت کے بارے میں ذکر کیا. تیسری نعمت کون سی ہے؟ وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، ایک نعمت جس کے اندر وہ گزرا ہوا ہے، اس کو احساس نہیں کہ یہ بھی نعمت ہوتی ہے. انہی 3 نعمتوں میں 2 آخری جو نعمت ہے، تیسری نعمت جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، اسی نعمت کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، الصحت والفراغ. یہ وہ نعمت جس میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ وہ نعمت جس میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کس میں ہم بات کر رہے ہیں؟ وقت کے اندر گھس کر بات کر رہے ہیں.
اور اس کے بارے میں بات کریں. وقت کی قدر کریں, وقت کی قدر کریں, صحت کی قدر کریں. یہ صحت بھی وہ نعمت ہے جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا. کب احساس ہوتا ہے؟ جب چلی جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, مرض آ جاتا ہے, کسی کام کے لائق نہیں رہتا, کچھ کر نہیں سکتا, تب سوچتا رہتا ہے, تب سوچتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے نعمت مل جائے. لیکن تھی تب کیا کر رہا؟ تو یہ چیز ہو گئی. اسی طرح نظام الاوقات جو بہت اہم چیز ہے, پلاننگ, ٹائم مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں. حالانکہ ٹائم مینجمنٹ کوئی نہیں کر سکتا. ٹائم کو مینج کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. لوگ بولتے ٹائم مینجمنٹ کوئی نہیں کر سکتا. ٹائم کیسے مینج کریں گے؟ کیا سورج کو کھسکا کے ادھر کر دیں گے کہ رات اب نہیں اب آئے؟ اپنے آپ کو مرتب کرنا, اپنے آپ کو مینج کرنا. نظام الاوقات یہ تو غیبی امور اللہ کی قدرت ہے. ٹائم مینجمنٹ, ٹائم ٹریول, یہ سب دھوکے والی باتیں ہیں. سب اپنے آپ کو مرتب کرنا, یہ وقت دے دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. یہ دن اور رات تمہارے اندر کام کر رہے ہیں, تمہیں چاہیے کہ تم ان کے اندر کام کرو. آپ بیٹھے رہیں گے, سورج نکلے گا ڈوب جائے گا. آپ بیٹھے رہیں گے, دن آئے گی رات آئے گی, اور دن نہیں رکتا. یہ بیٹھے ہوئے ہم رک جاتے ہیں جب تک یہ اٹھے گا نہیں, دن ختم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا ایسا. تو آپ ٹائم کو مینجمنٹ کریں گے نہیں, اپنے آپ کو مینج کریں گے. نظام الاوقات بنائیں. کیا نظام الاوقات بنائیں گے؟ ہو گیا سال گزر گیا, کوئی بات نہیں. اب جو نیا سال ہو رہا ہے کیا کریں گے؟ اس میں اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے اور اچھائیوں کو لائیں گے. نیکیوں پر تھے تو نیکیوں میں اضافہ کریں گے. نیکیاں نہیں کی, نیکیاں لائیں گے. یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو یاد رکھیے پھر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. سب سے بڑی چیز ہے نمازوں کی پابندی کریں. سب سے بہترین چیز, انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور مینج کرنا چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی. فجر, ظہر, عصر, مغرب, پابندی وقت کے ساتھ باجماعت ادا کرے. کہیں بھی دنیا میں رہے, انشاءاللہ اس کی ذات بالکل برابر رہے, اس کے دن اوقات. جب قیامت میں سوال ہوگا, سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ اللہ میں, نماز کا سوال. فرمایا کہ جس کی نماز سے اس کے تمام معاملات سے, جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے معاملات صحیح نکلیں گے, جس کی نماز صحیح نکلی اس کا کچھ صحیح نہیں نکلے گا. اس لیے کہتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو؟ نماز پڑھ کے ایسا کرتے ہو کہ معلوم ہے کہ نماز صحیح, امور صحیح ہوتے ہیں. نماز پڑھ کے بھی کوئی ایسا کرے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ ہو گئی. آخری کام جو کرنا ہے, یہ کہہ کے بات ختم کریں گے. اس آخری سال کی, اس آخری لمحے, اس سال کے آخری لمحے میں ہمیں جو عزم کرنا ہے وہ آخرت کی فکر کرنی ہے. یاد رکھیے, کافروں کا جس کے سامنے صرف دنیا ہے اس کے سامنے صرف دنیا ہے, لیکن جب ہمارے اندر ایمان ہے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, تو ہم یہ بات مان لیں کہ ہمارا فیوچر اور مستقبل آخرت ہے اور کوئی نہیں. آج سب کو فیوچر کی فکر ہے, فکر کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا کس کو معلوم آگے ہوگا. لیکن ایک چیز ہے جو ہو کر رہے گی, یہ جس طرح سے سورج نکلا ہوا ہے سب کا یقین ہے, اس سے کہیں زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت ہے سامنے. مومن کا مستقبل فیوچر آخرت ہے, اس کی فکر کرنی ہے. نوکری کی فکر, نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی, آگے پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا, آگے رزق کون دے گا, میں کیسے کہ یہ فکر مندیاں ہے, کب ختم کچھ پتا نہیں, لیکن آخرت تو آنے ہی والی ہے. رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب. ارے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح سے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے, او عابر سبیل, یا راہ گزرنے والا رہتا ہے. روڈ پر آپ نکلیں گے, سڑک پر آپ نکلیں, کیا پورا تماشا لے کر نکلتے؟ کیا سفر کرتے تو پورا جاؤ مطلب سب لے کر نکلتے؟ ارے سفر پر جا رہے ہیں, وقت گزاریں گے, آ جائیں گے. اس طرح سے اس دنیا میں, اس کائنات میں رہنا ہے. او عابر سبیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے جو بیٹھے لیٹے آرام کر رہے ہیں, آپ کے جو ہے پیٹھ پر جو ہے مٹیوں کے نشان پڑ گئے ہیں, زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. صحابہ کرام تڑپ اٹھے, یہ تو کائنات کا امام ہے, یہ تو سارے ابن آدم کا سردار ہے,
یہ کس حالت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، کس حالت میں یہاں لیٹا ہوا ہے، تڑپ جاتے۔ صحابہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ساری کائنات سے اونچے، آپ تو ساری کائنات کے امام اور سردار ہیں، آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے تکیے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، یہ دنیا تو چلی جانے والی۔ پوچھو نا جن کی موت آ گئی، ایک ہچکی کی بات اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایک ہچکی کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس فانی دنیا کے لیے جتنا ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اس دنیا کے اس اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ایک آنکھ چلی جائے، آپ کی کڈنی فیل ہو جائے، جو انسان آپ کو ایک کڈنی دے دے، اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دے، کیا کریں گے اس کے ساتھ آپ؟ یہ لیجیے میری طرف سے ایک کڈنی لے لیجیے، ایک طرف سے میری آنکھ لے لیجیے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ انسان خدا نہیں کرے گا زندگی بھر اس کے لیے، اور یہ سارا نظام و سسٹم اسلام نے دیا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا رب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہی، دنیا بڑی دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اسی سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یہ موت جو ہے ہمیں بار بار ابھارتی ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی طرف لگاؤ، اس کی سنو، اس کو مانو، اس کو پہچانو۔ سب سے بڑی ناشکری انسان کی ہے کہ جس کائنات میں رہتا ہے اس کائنات کے بنانے والے کو نہیں پہچانتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں اس کے پاس۔ میرا رب کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کے نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ ہم اپنی زندگی کے موت کے ایک اور سال قریب ہو گئے، موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے۔